بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں جو خوشی کا موقع عطا فرماتے ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے کہ ہم اس خوشی میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں اور اللہ کو ناراض کرنے میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں شادی کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں بلند آواز سے میوزک اتنا چلاتے ہیں کہ آس پاس کے رہنے والوں کے لیے رات کو سونا مشکل ہو جاتا ہے. تو میوزک تو ویسے ہی گناہ ہے اور آپ چلیں گناہ خود کر رہے ہیں تو یہ آپ کی حد تک ہے. آپ اس گناہ کے ذریعے دوسروں کو اذیت پہنچا کے مزید گناہ سمیٹ رہے ہیں. تو یہ تکلیف پہنچانا کسی کو یہ ناجائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم میوزک تو نہیں، ہم گانا تو نہیں چلا رہے تھے، قوالیاں چلا رہے تھے. آج کل ایک اور مصیبت ہو گئی ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے کچھ دن پہلے قوالی نائٹ ہوتی ہے اور پہلے ہی کم چیزیں تھیں، مہندی، مایوں، بری، تو نہ جانے کیا کیا. اب ایک اور کسی شاید بزرگ نے اضافہ کر دیا ہو کہ قوالی نائٹ کا اضافہ ہو گیا کہ پوری رات قوالی ہوگی. تو بھائی میں نے کل عرض کیا کہ قوالی چھوڑو، قرآن کریم کی تلاوت بھی اگر رات 12 بجے آپ اسپیکر پہ کریں جس سے لوگوں کی نیند خراب ہو تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ناجائز ہے. کیا قوالی کیا قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ رات 12 بجے مسجد کے اسپیکر پہ اگر قاری صاحب بیٹھ کے تلاوت کریں تو میں تو اس کو بھی ناجائز کہوں گا کہ تلاوت کرنا ناجائز ہے. اس سے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے. آپ اس طرح قرات نہیں کر سکتے. تو جب تلاوت نہیں کر سکتے تو قوالی کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو قوالی ہو، گانا ہو، کچھ بھی ہو، بلند آواز سے اتنا وہ کرنا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، ان کی نیند خراب ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. نہ شرعن اجازت ہے، نہ اخلاقاً اجازت ہے. اسی طرح ہماری شادیوں کی تقریبات میں فائرنگ ہوتی ہے. اب یہ تو اور زیادہ خطرناک کام ہے کہ آپ لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ فائرنگ کر رہے ہیں خوشی میں. اب یہ جو گولی ہے یہ کسی انسان کو لگ جائے تو کیا آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں؟ کتنے واقعات ہماری سوسائٹی میں ہی پیش آتے ہیں کہ فائرنگ کرتے ہیں اور لوگوں کی سولر پلیٹس وہ ڈیمیج ہوتی ہیں. تو یہ کسی کا آپ نے مالی نقصان کیا تو قیامت کے دن کیا آپ کو اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا. جو آپ نے کسی کو ذہنی اذیت پہنچائی، کسی کو مالی تکلیف پہنچائی، تو اس کا حساب تو دینا ہوگا آپ کو. کسی کی گاڑی پہ بہت سارے واقعات ایسے سوسائٹی میں بھی ہوئے ہیں کہ گاڑی پہ جا شیشہ ٹوٹ گیا، اس کا بونٹ پہ جا کے گولی لگی، اس سے سوراخ ہو گیا. تو یہ مالی نقصان آپ نے اگر کیا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. وہ ذات سب دیکھ رہی ہے اور قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا. تو یہ تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں. تو ہم اپنی تقریبات اس طرح کریں کہ جس میں کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے پیسہ آپ کو دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر اس نعمت کو ناشکری میں استعمال کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جی عذاب اگر آنا ہوتا تو آ جاتا. یہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انعام میں فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بلا دیا تو ہم نے ان پر اپنی ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. آپ سمجھتے ہیں کہ نعمت جو ہے وہ راحت ہے آپ کے لیے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب ہماری نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. ادھر نافرمانی ہو رہی، ادھر اللہ نعمتوں کے دروازے کھول رہے ہیں.
اور پھر کیا ہوا کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب ہمارے دیے ہوئے مال پر یہ اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، ہم نے پھر ایسے اچانک پکڑا کہ یہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نعمتیں دے رہے ہیں اور آپ ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ آپ سے خوش ہیں۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں وہ نعمت استعمال ہو رہی ہے اور اللہ نعمت نہیں چھین رہے اور اضافہ کر رہے ہیں تو یہ اور ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اچانک میری ڈور جو ہے وہ کھینچیں گے، اس وقت پھر توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا قصہ ذکر کیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ایک شخص تھا، اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے وعدہ کیا کہ مجھے مال اگر عطا کر دیا جائے تو میں اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا تو بخل کرنے لگا۔ اس کی تفصیل روایات میں آتی ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اور مال عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تھوڑا مال جس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو یہ زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں غافل کر دے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، پھر کہا کہ نہیں آپ دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کیا میرے اندر تمہارے لیے کامل نمونہ نہیں ہے؟ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ پہاڑ سونے کے ہو کر چل رہے ہوتے، لیکن دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میرا ہی طریقہ اختیار کر لو۔ اس نے کہا نہیں آپ دعا کر دیں۔ تو حضور نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت عطا فرمائی۔ پہلے 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، جب مال زیادہ ہوا تو پھر 2 نمازوں میں آنے لگا، پھر اور زیادہ ہوا تو جمعے میں آنے لگا، پھر اور زیادہ ہوا تو اپنا مال مویشی لے کے شہر سے باہر چلا گیا اور جمعے سے بھی محروم ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا۔ پھر آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان سے جانوروں کی زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو جب وہ زکوٰۃ لینے گئے تو کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ، یہ تو ٹیکس ہے۔ کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہے، میں کیوں دوں؟ انکار کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد بھی اگر یہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آئے تو تم مت لینا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں زکوٰۃ لے کر آیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں لے کے آیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں لے کر آیا، انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ نفاق کے عالم میں اس دنیا سے گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آیا تو ایمان آیا ہے؟ اگر پیسہ آیا اور اس پیسے کو آپ اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو آپ سمجھیے کہ یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نعمت ہے۔ اور اگر پیسہ آیا آپ اس کو لوگوں کو اذیت پہنچانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی ناشکری میں استعمال کر رہے ہیں، اس میں اسراف کر رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نعمت نہیں ہے، آپ کے لیے عذاب ہے۔ اس عذاب کا احساس آپ کو کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی تو دنیا میں دکھا دیتے ہیں اور کبھی آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا اور آپ بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہوگی کہ انسان دنیا سے رخصت ہو اور اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہماری جو خوشیوں کے مواقع ہیں ہم ان کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائیں، اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنائیں، تو انشاءاللہ پھر ہماری خوشیوں میں بھی برکت ہوگی۔ آپ دیکھیں اگر جس خوشی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس سے برکت نہیں ہوتی۔ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ سیلیبریٹیز جو ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے، میڈیا کوریج دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے فیصد شادیاں کامیاب ہوتی ہیں؟ 90% ان کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ 90% شادیاں ناکام ہوتی ہیں جن شادیوں پہ اربوں خرچ ہوتے ہیں، کہ اب بھی برکت نہیں حاصل کرتے ہم۔ یہ بے برکتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا دنیا کی کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس؟ لیکن کمی ہے تو صرف سکون کی کمی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں اس کا مقصد قرآن کریم میں کیا بیان کیا؟ لیسکن الیہا، ہم نے جوڑے اس لیے بنائے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو. یعنی جو شادیاں ہوتی ہیں ان شادیوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سکون ہے. اگر سکون ہی نہ ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ اب زندگی میں سکون کہاں ہے؟ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے. اب یہ سکون ایسی چیز ہے کہ جو پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. آپ اربوں روپے خرچ کر لیں، یہ سکون اور راحت خریدنے کی چیز نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. ایک مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، دن بھر دہاڑی ملتی ہے، اسی میں وہ اس کے بیوی بچے گزارا کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، سکون کے ساتھ رہتے ہیں. 50 سال کی شادی کی زندگی ہو گئی ہے، بغیر کسی کھٹ پٹ کے مزے سے گزر رہی ہے. اور ایک اربوں روپے کماتا ہے، بیوی اس کمرے میں، شوہر اس کمرے میں، اگر ہیں، ورنہ تو وہ بھی ختم ہو جاتا. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم رہتے ہیں لیکن وہ الگ کمرے میں ہے، میں الگ کمرے میں ہوں. ایسی شادی، ایسی خوشی کس کام کی کہ جو انسان کو سکون نہ دے، اس کی طبیعت میں سکون نہ آئے، راحت نہ ہو اس کو. تو اس لیے جب اللہ کی نافرمانی ہوگی نا تو برکتیں نہیں آئیں گی. اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں وہ اٹھ جائیں گی. دیکھیں حدیث میں کتنا پیارا جملہ فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہوں. یہ حضور نے فرما دیا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں اخراجات کم ہوں، بس بقدر ضرورت آپ خرچ کریں. یہاں ایک رات کی تقریب پر میں نے سنا، ایک جگہ ایک رات کی تقریب پر، شادی سے پہلے کی ایک تقریب پر 1,40,00,000 روپے خرچ ہوئے. مجھے کسی نے بتایا ایک جگہ کہ پہلے کی تقریب پر ایک رات پر 1,40,00,000 روپے خرچ ہوئے. کس بات پہ خرچ ہوا؟ اداکار، فنکار سب کو بلایا، ایک کو 10 لاکھ دیا، ایک کو 15 لاکھ دیا، ایک کو 20 لاکھ دیا. انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، گانے گائے، سب کچھ کیا، ناچا. کیا اللہ اس سے خوش ہوئے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی نعمت کو آپ اللہ کی ناراضگی میں استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوئے ہوں گے؟ اللہ کو ناراض کر کے کیا رحمتیں ملیں گی، کیا برکتیں ملیں گی؟ تو بھائی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہمیں دیکھیں درخت کے اوپر پھل لگتا ہے نا تو درخت کی شاخیں جھکتی ہیں. درخت پہ پھل لگتا ہے، درخت کی شاخیں جھکتی ہیں. اللہ ہمیں نعمتیں دے رہے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے اور جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے اور جھکنا چاہیے، اور تواضع اختیار کرنی چاہیے. اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمته.